یہ عورت کی بھینٹ کیوں چڑھانی پڑتی تھی؟ جنات اور کالے جنات عورت پہ بہت زیادہ عاشق ہیں۔ ہانڈی کے ساتھ جو کالے جنات تھے، حضرت نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فلاں بندے کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جائے گی، پھٹے گی، ٹوٹے گی، بندے کے ٹکڑے ہو جائیں۔ ہم رات کو بھی دیکھتے ہیں، صبح بھی دیکھتے ہیں، کوئی مرغی کی کھوپڑی پڑی ہوتی ہے، کالے ماش نظر آ رہے ہوتے ہیں پیروں میں، اور کہتے ہیں کئی لوگ بڑے بزرگ اس سے ذرا سائڈ سے بچ کے نکلنا۔ تیسرے دن ان کا کھڑا کھڑا بیٹا 14-15 سال کا تھا، 2 سٹیپ نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ چند دن کے بعد شوہر فوت ہو گیا، اور پھر یوں دن گزرتے گئے، ان کے گھر میں فاقے، نوکریاں ختم، جاب ختم، کاروبار ختم، رزق ختم۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیچے جہنم ہے، اوپر جنت ہے۔ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے روحوں کی دنیا کا سوال کیا۔ خوابوں میں ہمیں چھپکلی اور سانپ اور کبھی خون کی چھینٹیں اور کبھی لگتا ہے کسی نے مار دیا، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ خواب بتاؤ اس کو جو اس کی تعبیر کو جانتا ہو، جو تعبیر کا ماہر ہو۔ جنات کس رنگ اور کس جانور سے ڈرتے ہیں؟ عرب کی ایک بہت بڑی ہستی تھی، انہوں نے غلطی سے بل میں پیشاب کر دیا اور وہ فوت ہو گئے، اور آواز آئی جنات نے کہ ہم نے انہیں قتل کیا۔ ہائی لائٹس آپ نے دیکھی۔ آج کے سنو پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ریڈ اور براؤن جادو میں کیا فرق ہے، ہانڈی کا عمل کیسے ہوتا ہے، نیک روحیں اور بدروحیں کہاں رہتی ہیں۔ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ خبیث جنات کس رنگ اور کس جانور سے ڈرتے ہیں۔ حضرت جی نے یہ بھی بتایا کہ الو کے ناخنوں اور بندر کی کھوپڑی سے کیسے جادو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جی نے بہت سی بیماریوں کے وظیفے بھی بتائے۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم حضرت جی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا دوبارہ سے، اور پچھلا پوڈ کاسٹ بھی آپ کے ساتھ کیا جو لوگوں نے بہت پسند بھی کیا، اور کچھ سوال بھی کیے جو ہم آج پوچھیں گے بھی انشاءاللہ آپ سے۔ حضرت جی آج ہمارا ٹاپک جو ہے نا بڑا مختلف سا ہے، جو کہ جنات سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور مختلف جو روحیں ٹریول کرتی ہیں اس دنیا میں، اور اس کے علاوہ اس طرح سے اور مزید جو ہے ہم گفتگو کریں گے اس پہ۔ حضرت جی یہ بتائیے گا براؤن میجک اور ریڈ میجک جو ہوتا ہے وہ اس میں کیا ڈفرنس کیا ہے، کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ الفاظ کا فرق ہے سیم ہی؟ دیکھیے، اصل تو 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں اب تک تاریخ میں، ایک کالا جادو ہے، ٹھیک، ایک عام جادو ہے، لیکن خطرناک ہمیشہ کالے جادو کو کہا جاتا ہے۔ کالا جادو بھی لفظ کوئی رنگ سے کالا نہیں، جی، اپنی اصلیت اور اپنی طاقت سے کالا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اس پہ کالے حروف پڑے جاتے ہیں، کالے لفظ پڑے جاتے ہیں، اور ہر وہ لفظ جو کتاب و سنت سے ہیں، قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے وہ کالا ہے، صحیح۔ اور ہر وہ لفظ جس کا تعلق اللہ کے فرمان، کملی والے کے فرمان کے ساتھ ہے، وہ نوری ہے، وہ نورانی ہے۔ تو کالا جادو ہی اصل ہے، اور یہ آج کا نہیں۔ کالا جادو کی ابتدا مصر سے ہوئی۔ میں ابھی مصر کے سفر میں گیا تھا، ہزاروں سال پرانا کالا جادو اصل وہاں سے شروع ہوئی، اس کی ابتدا۔ اور پھر اس کی ابتدا وہ تھی، یعنی ان ظالموں کا جادو ایسا تھا کہ انہوں نے تقریباً 6,500 کلومیٹر دریائے نیل ہے، میں نے ابھی اسی سال گیا ہوں، دریائے نیل میں 5-5 6-6 منزلہ بحری جہاز چلتے دیکھے۔ ہمارا گائیڈ ہمیں ایک اسوان شہر ہے وہاں لے گیا، تو مجھے کہنے لگا یہ دیکھیں، ٹھاٹھے مار کے پانی آ کے لگتا تھا۔ میں نے کہا یہ سمندر ہے؟ کہ نہیں، 500 کلومیٹر جھیل ہے صرف دریائے نیل کی، 500 کلومیٹر صرف ایک جھیل ہے دریائے نیل کی۔ اور دریائے نیل کے کنارے ایک جگہ ہماری ہوٹل تھی، تو ہم بیٹھے، میں منظر دیکھ رہا تھا، حد نظر 6,500 تقریباً 6,500 کلومیٹر لمبا دریائے نیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جادو ایسا تھا کہ اس نے دریائے نیل کو ہی باندھ دیا تھا، بہت سوچے۔ اور پھر اس کے لیے ایک بنی سنوری خاتون کو اس میں ہر سال ڈالا جاتا تھا، اس کو بھینٹ چڑھایا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر دریائے نیل چلتا تھا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے مصر کے، میں ان کے مزار پہ گیا، آپ یقین جانیے ان کے مزار کے اندر سے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے اندر کوئی بندہ وہ ایئر فریشنر نہیں ہوتا، جی جی، ایسی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو لکھا کہ یہ حال ہے کہ، تو انہوں نے خط لکھا کہ میں عمر بن خطاب، اور وہ سارا خط ہم نے عبقری میں چھاپا، اس کے بڑے عجیب فائدے ہیں، کبھی کہیں گے تو اس خط کے فائدے بتاؤں گا۔ صحیح۔ بس یوں خط ڈالنا تھا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے امر سے چلتا ہے تو چل،
اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو عمر کو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے دریائے نیل کی. اور دریائے نیل واقعی خشک ہو جاتا تھا اگر عورت کی بھینٹ نہ چڑھاتے تھے. اچھا یہ کیا کانسیپٹ تھا حضرت جی؟ یہ بھی بتائیے، اس کی تھوڑی سی بریفنگ دیئے گا کہ یہ عورت کی بھینٹ کیوں چڑھانی پڑتی تھی؟ جنات اور کالے جنات عورت پہ بہت زیادہ عاشق ہیں، خاص طور پہ کھلے بال، عورت کے نسوانی اعضاء، میں اشارہ کر رہا ہوں، جی ان میں بہت زیادہ ہیں. اس لیے آپ محسوس کریں گے جن علاقوں میں، جن شہروں میں، جن ملکوں میں عورت بہت زیادہ کھلے اعضاء کے ساتھ ہے، وہاں پاگل خانے زیادہ، وہاں نفسیاتی الجھنیں زیادہ، وہاں طلاقیں زیادہ، وہاں خودکشیاں زیادہ. آپ محسوس کریں. صحیح. اور پھر جتنا یہ معاشرہ اس طرز پہ آتا جائے گا، جی یہ خودکشیاں، یہ طلاقیں، یہ گھروں کا ٹوٹنا، یہ الجھنیں بڑھتی جائیں گی، رزق میں تنگی، یہ سب وہ معاملہ. ساری. تو دریائے نیل کو انہوں نے باندھ دیا. اور پھر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط بھیجا، عمر بن عاص نے وہ خط بس یوں ڈالا اور پھر فرمایا کہ دریائے نیل کا پانی 3 اونٹ سے 7 اونٹ تک ہو گیا. 3 اونٹ سے 1 اونٹ کھڑا کریں، اس کے بعد دوسرا اونٹ کھڑا کریں، پھر تیسرا اونٹ کھڑا کریں. 7 اونٹ. ہاں. اور آج میں نے دیکھا ہے، میں نے اسی سال گیا ہوں کہ دریائے نیل میں جہاز ہیں. اللہ، کیا بات ہے. ایک واقعہ سناؤں دریائے نیل جی کا. جی ایک کممبو ایک شہر ہے، ٹھیک ہے. اصل میں ہے قوم امبو. یہ ٹھیک ہے. کمبو جی قوم ہے. جی قوم ہے. ہم ایک شہر میں گئے تو وہاں ایک بندہ نا دریائے نیل میں وہ کنڈی لگا کے بیٹھا تھا مچھلیوں کے لیے. اچھا. تو ساتھ ایک جہاز بھی جا رہا تھا. اچھا میرے دل میں آیا کہ میں کہ اس کی مچھلی آئے. لینے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ. ٹھیک ہے. میں نے ایک آیت ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بندہ یہ آیت پڑھتا ہے رزق کی بارشیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. میں نے چند بار پڑھی، میں کہ اللہ اس کو دے دے. ایک دم اس کا ایسے دھاگا ہلا، وہ جو کنڈی ہوتی ہے، 2 مچھلی اکٹھی آئی. اللہ اکبر. اور عربی میں پتہ نہیں اس نے کیا الفاظ کہے، بڑا دوسرے آئے دیکھنے کے لیے یہ کیا ہے. اچھا میں نے نہیں بتایا کہ میں نے یہ پڑھا ہے، اس میں میرا کمال نہیں، کلام الہی کا کمال. بے شک بے شک. یہ میں نے وہاں منظر دیکھا کلام اللہ. الہی کا. سبحان اللہ. تو یہ خط، جس خط کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، آج بھی جہاں جادو ہو اور کالا جادو ہو، یعنی آپ جادو کی طاقت کا اندازہ دیکھیں کہ ہزاروں میل دور اس دریا کو انہوں نے باندھ دیا اور خشک ہو جاتا تھا اور ان کی ہر چیز ختم ہو جاتی تھی. اور وہ کہتا تھا یہ معبد آمون جو ہیں، معبد آمون، ان معبد کے کاہنوں کے پاس جاؤ. پھر وہ کاہن آتے تھے، پھر وہ عورت کو بھینٹ، جوان عورت کو بنا سنوار کے بھینٹ چڑھاتے تھے. وہ دریا میں ڈوب جاتی تھی، لاش نہیں ملتی تھی، مر جاتی تھی اور پانی پھر آ جاتا تھا. اور ہر سال ایسے ہوتا تھا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پھر وہ زندگی میں آج 14 صدیاں 15 صدیاں ہو گئی، پھر نیل ہے. واہ، دریائے نیل ہے. سفر آپ کا اچھا رہا؟ بہت زیادہ. میں اپنے روحانی سفر میں گیا تھا کہ وہاں جا کے میں دیکھوں کہ کالے جادو کی طاقت کیا ہے اور کالا جادو کیا ہے. یقین جانی آج بھی وہاں کالا جادو ہے، اور اسی زور و شور سے. لیکن مصر کے جو رہنے والے ہیں ان کے اندر بڑی صفات ہیں مصریوں میں. وہ وجہ کیا؟ قرآن پڑھتے ہیں بہت زیادہ. اچھا. بہت قرآن پڑھتے ہیں، بہت قرآن پڑھتے ہیں مصری. اور پھر مصری ذکر بہت کرتے ہیں، کلام بہت پڑھتے ہیں. اللہ کا نام اور کلام اور مصریوں کی، میں اس میں بہت، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں لاہور سے لاہور تک میں نے 8 فلائٹیں بدلی ہیں. اندرون شہر بہت سفر کیے ہیں. اندرون شہر سے مراد سمجھ گیا، ادھر کے گاؤں اور قصبے اور علاقوں میں کہیں گاڑیاں، کہیں جہاز، کہیں ٹرین نہیں، کہیں کہاں بہت سفر کیے. اور جہاں جہاں مجھے تاریخی چیزیں یا روحانی چیزیں ملی میں وہاں گیا اور میں نے اپنا چلہ کیا، اور میرا چلہ اللہ کا کلام ہے. کیا بات ہے، خوبصورت. اچھا حضرت جی یہ بتائیے گا کہ یہ ہانڈی کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہانڈی کا عمل بھی کیا جاتا ہے اور لوگوں کو افیکٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ ہماری پرانی عملیات کی کتابوں میں اس کے ثبوت ہیں. اچھا. اور حقیقت ہے. بعض اوقات انسان وہ کتابیں نہیں پڑھتا جو ہمارے بڑوں اکابر کی، اولیاء کی، صالحین کی، جن کی زندگیاں اس شعبے میں گزری. اچھا وہ پڑھتا کہیں اور ہے، پھر کہتے یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اس کے لیے
ہمارے دل میں اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے تو اس کے لیے نفرت نہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو. کیوں؟ وہ یہ بات اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے. صحیح. ہانڈی کا عمل حقیقت کا عمل ہے. میں ایک ہانڈی کا عمل کا واقعہ سنا. جی. حضرت آج سے صدیوں پہلے، چند صدیاں پہلے، ایک بہت بڑے درویش تھے، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. تو انڈیا میں ایک جگہ ہے گنگوہا. گنگوہا. ٹھیک ہے. وہاں ان کا مزار ہے. صحیح. ہر سال عرس بھی ہوتا ہے، ہر سال قوالی بھی ہوتی ہے. تو ان کے گدی نشین کا تعلق بھی ہے. تو شاہ عبد القدوس گنگوہی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہانڈی اوپر جا رہی تھی چمکتی ہوئی. اور ٹھنڈی آنس بھائی آہ بھری فرمان لگے کہ جادو کا وار ہے، کسی پہ جا رہا ہے. تو حضرت کے متعلقین مریدین بیٹھے، حضرت اس کو واپس پلٹا دیں. اچھا، آپ نے اللہ کا کلام پڑھا، اشارہ کیا، وہ واپس پلٹ کے وہ ہانڈی آپ کے سامنے آئی. ہانڈی کے ساتھ جو کالے جنات تھے، حضرت نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فلاں بندے کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جائے گی، پھٹے گی، ٹوٹے گی، بندے کے ٹکڑے ہو جائیں گے. کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اس کا ایک رشتہ دار ہے، اس کا ذاتی اناد ہے، اس کا قصور کوئی نہیں ہے. کیوں جا رہے ہو؟ کہ ہم بے بس ہیں، ہمیں عامل نے بھیجا ہے. ہمیں عامل نے بھیجا ہے. مطلب جنات بھی بے بس ہو جاتے ہیں کہ وہ عمل کرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ عامل کروا لیتا ہے. جی، ہمیں عامل نے بھیجا ہے. حضرت نے فرمایا جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں ہانڈی تجھے حکم دیتا ہوں اور جنات تمہیں حکم دیتا ہوں، واپس اسی پہ پلٹ جاؤ جس نے بھیجا ہے. تو وقت کے ولی تھے، بے شک اللہ کے باکمال درویش تھے، اور وہ پلٹا اور واپس. اور پھر کئی دن کے بعد حضرت نے باقاعدہ بندے بھیجے، اطلاع ملی کہ اس جادوگر کے فلاں وقت میں کوئی آ کے چیز پھٹی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. اللہ اکبر. جادو، ہانڈی کے عمل سے جادو ٹوٹتا بھی ہے، جادو ہوتا بھی ہے. اور یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس میں کس طرح سے اس کی مطلب ان کی اصل میں ایکٹیویٹی ہانڈی میں کرنی کچھ پڑتی چیزیں ہے؟ ڈالنی ہوتی ہیں جو ہماری روحانیت کی کتابوں میں، عملیات کی کتابوں میں اور مستند کتابوں میں، بڑے بڑے اولیاء صالحین کے تجربات میں ہے. اس کے میرے پاس حوالے اور ثبوت بھی ہیں کہ اس میں کچھ ماش ڈالنے ہوتے ہیں، کالی مرچ ڈالنی ہوتی ہے، کوئی عطر کی شیشیاں ہوتی ہیں، کچھ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں ڈالنی ہوتی ہے. پھر اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، وہ پورا عمل ہے، اور اس سے جادو ٹوٹتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو الٹ عمل کے ذریعے اس پہ جادو کرتے بھی ہیں. صحیح. اور کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے یا جادو کرنے والا ہے اس پہ ہی الٹا ہو جاتا ہے. ہاں، اگر وہ کمزور ہے تو الٹا ہو جائے گا، اور وہ سارا کا سارا جادو اس کے اوپر ہو جائے گا. کوئی شاہ عبد القدوس گنگوہی جیسا درویش مل گیا تو الٹا تو ہو جائے گا. ہاں بالکل. دیکھیں نا، وہ اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس روحانیت کا ایک سمندر تھا، تو ظاہر ہے وہ الٹا پلٹے گا. صحیح ہو گیا. اچھا، یہ ہم نے حضرت جی نظر آتا ہے عام طور پر گلیوں میں، چوراہوں میں، ہم رات کو بھی دیکھتے ہیں، صبح بھی دیکھتے ہیں، کوئی مرغی کی کھوپڑی پڑی ہوتی ہے، کالے ماش نظر آ رہے ہوتے ہیں پیروں میں، اور کہتے ہیں کئی لوگ بڑے بزرگ اس سے ذرا سائڈ سے بچ کے نکلنا، یہ کسی نے پھینکے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کی بھی تھوڑی سی ذرا حقیقت بتائیں کہ یہ بس ایم ہی پھینک دیتے ہیں لوگ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق چوراہے سے ہوتا ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی، آپ کو ایک واقعہ سنا. جی. بوڑھی خاتون تھی، میرے پاس کچھ اور بھی لوگ بیٹھے تھے، خواتین کا حصہ علیحدہ ہے. جی. تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ سب کو فارغ کر لیں. اچھا. کہنے لگی میرے شوہر بیمار ہو گئے، گھر میں بیماری ہو گئی، میں کسی پیر کے پاس گئی تو اس نے کہہ دیا کہ تیری دیورانی جو ہے وہ تجھ پہ جادو کر رہی ہے اور وہ تیرے شوہر کو مارنا چاہتی ہے. کہ مجھے غصہ آیا، کیونکہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ان میں کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے، ایسے اور وہ ان کمی بیشی اور بدگمانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا اگر تو مجھے چوراہے کی مٹی، چوراہے کے کنکر، فلاں چیزیں میں ساری چیزیں نہیں بتاؤں گا، یہ لا دے اور اتنے پیسے لا دے تو میں ان پہ عمل کر دوں گا اور یہ مر جائیں گے. اس نے وہ پیسے لیے، مال لیا اور کہا کہ بس مجھے دیا کہ یہ اب میں نے ساری چیزیں جلا دی، اب راکھ کی شکل میں بن گئی ہیں، مٹی بھی، ہر چیز بھی، ان کے گھر پھینک دیں. کہا تیسرے دن ان کا کھڑا بیٹا 14-15 سال کا تھا، 2 سٹیپ نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی. اللہ. چند دن کے بعد شوہر فوت ہو گیا. اور پھر یوں دن گزرتے گئے، ان کے گھر میں فاقے، نوکریاں ختم، جاب ختم، کاروبار ختم، رزق ختم، اور فاقوں کی نوبت آئی.
اور حیرت انگیز چیز، جو چیز میرے گھر میں ہوتی تھی وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی، جو چیز ان کے گھر میں ہوتی تھی اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے، خراب ہو جاتی تھی. حیرت انگیز یہ ہے. تو کہنے لگے کہ میں خوش ہوئی، دیکھو میرے شوہر کو مارتی ہے نا. کہا قدرت کا نظام یہ ہے کہ تو میں درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئی. تو کسی نے مجھے کہا تو نے اس کے ساتھ برا کیا. اس نے ایسا نہیں کیا تھا، کسی ظالم نے اپنی جیب کو تر و تازہ رکھنے کے لیے تیرے ساتھ یہ کرا. میرے پاس خاتون آئی، کہنے لگی اب کوئی حل ہے کہ یہ واپس پلٹ جائے؟ تو میں نے کہا اس کا حل صرف درود ابراہیمی ہے. جتنا کثرت سے پڑھا جائے، جتنا کثرت سے پڑھا جائے، جتنا کثرت سے پڑھا جائے، وہ ساری چیز واپس پلٹ جاتی ہے، اس کی ظلمت اور نحوست ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہو گیا. اور یہ جو الوؤں کے ناخن سے، کتوں کی کھوپڑیوں سے اور یہ اس طرح کی چیزوں سے کیوں جادو کیا جاتا ہے؟ کالا جادو کیا جاتا ہے، لیکن قرآنی جادو تو قرآن کی آیات ہیں، وظائف ہیں، ذکر ہیں، اذکار ہیں، اسماء حسنہ ہیں، یا وہ نقوش ہیں، نقش ہیں جو ہماری مستند کتابوں میں ہیں. ہمارا تو عمل یہی ہے. لیکن یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ خنزیر کی کھوپڑی بھی، بندر کی کھوپڑی بھی، کتے کی کھوپڑی بھی، اور باقاعدہ اس کو ایک صاحب میرے پاس آئے تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی بندر کی کھوپڑی لے آئے. تو کہا کہ میں پھر ایک دفعہ بندر میں نے خریدا، اسے بے ہوش کیا، پھر بے ہوش کرنے کے بعد اس کی کھوپڑی میں لے کر گیا، یعنی اس کا سر لے کر گیا، قلم کر کے لے گیا. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے، اور آج سے نہیں ہو رہا، یہ صدیوں سے نہیں ہو رہا، یہ ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے، آج سے نہیں ہو رہا. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اب یہ صرف کہانیاں رہ گئی ہیں، واقعات رہ گئے ہیں. کرنے والے تھے. اچھا. ہاں کرنے والے تھے. اور میں تو اپنے مشاہدات اور تجربات میں 1984 سے اس شعبے میں طالب علم کی حیثیت سے داخل ہوا، اور 2024 40 سال ہو گئے ماشاءاللہ. آج بھی طالب علم ہوں ماشاءاللہ. میں تو یہ تجربہ میرا ہے کہ آپ اللہ کے نام، کلام اور حضور کی مبارک دعاؤں سے ایسے چپک جائیں، لیکن یقین ہو، توکل ہو. میں ایک یقین کی بات بتاؤں. جی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں، حدیث میں بیان کر رہا ہوں، جی. ہم آقا کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک بندہ مریض تھا، اس پہ سخت جادو تھا. ٹھیک. تو انہوں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر تک، فإن تولوا فقل حسبی، نہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آخر تک. ٹھیک ہے. تو کہا کہ یہ پڑھ کے ایسے کان میں پھونک مار دی، اٹھ کے بیٹھ گیا. حضور نے پوچھا عبداللہ کیا پڑھا؟ آقا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات. اب حضور کا فرمان سنے ذرا غور سے. میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جو بھی شخص اس کو یقین سے پڑھے گا، بات یقین کی ہے، یقین کی، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. یہ میرے آقا کا فرمان. اللہ اکبر. پہاڑ بھی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے؟ آپ آنکھوں کے سامنے کنکر بھی نہیں ہٹ سکتا اپنی جگہ سے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یقین اور بے یقینی وظائف، تسبیحات، ذکر اور دعاؤں کے نور کو کھا جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، ہمیں وضو میں رہنا چاہیے یہ وظائف کے لیے، یا وضو کی ضرورت نہیں ہے؟ وضو اگر ہو جائے تو تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور اگر وضو نہ بھی ہو تو ہم ذکر اذکار تو کر سکتے ہیں. بے شک. اور اس کی تاثیر ہے، اس کا فائدہ ہے، ٹھیک، اس کا نفع ہے انشاءاللہ. صحیح. روحیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں، اور سونے کے بعد روحیں ٹریول کرتی ہیں؟ 2 روحیں ہیں. ایک کا تعلق علیین سے ہے، ایک کا تعلق سجین سے ہے. علیین جنت، اوپر، آسمانوں سے اوپر. صحیح. سجین زمین سے نیچے. آج بھی سائنس کہتی ہے 10 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 12 کلومیٹر جب نیچے ڈرل کیا تو نیچے وہ لاوا ہے کہ دنیا کے آخری لوہے پگھل گئے. آپ یہ دیکھیں، جلانے والا کوئلہ نیچے، جی، جو فیول ایندھن نیچے، ڈیزل نیچے، پیٹرول نیچے، لک تارکول نیچے. حدیث میں آتا ہے کہ نیچے جہنم ہے، اوپر جنت ہے. تو کوئی جہنمی روحیں ہیں، کوئی جنتی روحیں ہیں. اور جو جنتی روحیں ہیں وہ باقاعدہ ان کی توجہات ہوتی ہیں، روحوں کی توجہات ہوتی ہیں. ہماری روحانیت کی دنیا میں اور ان تسبیح خانوں میں، خانقاہوں میں ایک عمل ہوتا ہے جسے ختم خواجگان کہتے ہیں. صحیح. وظائف پڑھ کے، کلام پڑھ کے ان روحوں کو ہدیہ کیا جاتا ہے. صحیح. پھر ان روحوں کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، اور وہ الحمدللہ قبول ہوتی ہے. صدیوں سے آزمودہ عمل ہے. ان روحوں کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے. روحوں کا وجود ہے،
روحوں کی حقیقت اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو یہ واپس اوپر جاتی ہیں، اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ ہاں، میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. جی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روایت سے لکھا ہے. فرمایا ایک روایت بیان کی حضور نے خود بھی روئے ہمیں بھی رلایا. وہ روایت کیا ہے کہ ارواح ہر شب جمعہ میں جمعرات کی شام مغرب کے بعد جی. اس کو شب جمعہ ٹھیک. اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں اور گھروں کے باہر آ کے پکارتی ہیں، اے گھر والو، ہم اس گھر میں رہتے تھے، میں نے یہ گھر بنایا، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، کوئی عزیز ہے. صحیح. وہ اپنے احسانات دیتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کیا کوئی ہے ہمیں کوئی صدقہ دے دے، ہمیں کوئی خیرات دے دے، ہمیں کوئی کلمہ، ہمیں کوئی اعمال. فرمایا روز صبح تک پکار پکار کے تھکی چلی جاتی ہے، گھر والے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں. جب قبرستان میں پہنچتی ہے تو قبرستان والے کہتے ہیں کیا لائے؟ کہا کچھ نہیں ملا اور مجھے کچھ نہیں دیا. جمعرات کی شب جمعہ میں ہر روح واپس آتی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور خود بھی روئے ہمیں بھی رلایا. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہے. تو روح کا وجود ہے، روحوں کی زندگی ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو، جی. روحوں کے ساتھ مستند کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، فضائل صدقات میں بھی ہے، کہ ایک درویش تھے. آپ نے کہا نا روحوں کی کتنی قسمیں ہیں. جی. اب اس واقعے سے آپ کو پتہ چل جائے. آج آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے روحوں کی دنیا کا سوال کیا. تو کہا کہ ایک صاحب تھے مکہ مکرمہ میں، وہ امانت دار تھے. ٹھیک ہے. لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے. ایک صاحب ان کے پاس امانت رکھ کے کہیں سفر میں چلے گئے، واپس آئے تو وہ فوت ہو گئے تھے. بیٹے سے پوچھا انہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. سونا درہم دینار بہت بڑی امانت تھی. ٹھیک ہے. تو وقت کے درویشوں کے پاس گئے تو ایک درویش نے فرمایا کائنات میں جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ زمزم میں رہتی ہیں، زمزم کے کنویں میں. اچھا. اور جتنی بھی بد روحیں ہیں وہ یمن میں ایک جگہ ہے برہوت، اس کے کنویں میں رہتی ہیں. تم جاؤ رات کے آخری پہر زمزم جا کے آواز دو اس بندے کو، وہ پہلی آواز میں جواب دے گا. اور اس سے پوچھو میری امانت کہاں ہے، وہ بتا دے گا. اللہ اکبر. اچھا. وہ بتا دے گا. تو وہ گئے، آواز پہ آواز دی، پھر آواز دی، پھر آواز دی، لیکن اس نے نہ بتایا. صبح ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. لگتا ہے اس سے کوئی ایسی خطا ہے، وہ زمزم میں نہیں برہوت میں جاؤ. اچھا. وہ سفر کرتا کرتا برہوت میں گیا. تو برہوت میں جا کے اس نے رات کے آخری پہر میں جب آواز دی تو پہلی ہی آواز میں جواب آئی تیری امانت موجود ہے، فلاں فلاں جگہ نشانی ہے، فلاں جگہ دفن ہے. تو اس نے کہا آپ تو زمزم میں ہوتے کیونکہ آپ ایمانت دار تھے. ہاں، نیک روحوں کا تعلق تو ہے ہی زمزم سے. اور آپ یہاں کہا بس ایک عمل کی پکڑ کی وجہ سے یہاں پکڑا ہوا ہوں، باقی تیری امانت وہاں موجود ہے. تو جو نیک روحیں ہیں وہ زمزم میں رہتی ہیں ازل سے ابد تک. صحیح. اور جو بد روحیں ہیں وہ برہوت میں رہتی ہیں. صحیح ہو گیا. اور بدروح کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں کیا ہے؟ بدروح سے مراد جہنمی روحیں ہیں. یہ جو اس طرح آپ نے ذکر کیا. جی. بدروح سے مراد جہنمی روحیں. جہنمی روحیں. اچھا، شیطان کی پوجا کون لوگ کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلے دن سے جب بندہ بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ اسے پہلے دن سے کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا، فلاں بنوں گا فلاں بنوں گا. اچھا جو وہ کہتے ہیں یہ بننا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بننا کوئی گناہ نہیں، لیکن میں انسان بنوں گا. آپ محسوس کریں کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو، آپ اسے نہیں کہتے آدمی بن، آپ کہتے ہیں انسان بن. آدمی تو سارے ہوتے ہیں جی، تو انسان کوئی کوئی ہوتا ہے. ایسے ہی. تو جب انسان اللہ کا نہیں بنتا پھر اللہ کے غیر، اللہ پر اپنے غیر کی طرف اس کے غیر کے حوالے کر دیتا ہے. وہ غیر پھر شیطان ہے، وہ غیر پھر بت پرستی ہے، وہ غیر پھر جو بھی ہے. اور شیطان کی پوجا بنیادی طور پہ کالے جنات کا فعل ہے. جو کالے جنات ہیں، اچھا کالے جنات کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں نیک اور بد کا کانسیپٹ خیال ہے، تصور ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں تو نیک لوگوں سے ہم نیکی اور خیر کی توقع رکھتے ہیں. ایسے ہی اس طرح جو بدکار ہیں ان سے بدی اور بد کا تصور کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں. یہ کالے جنات سے مراد وہ جنات ہیں جن کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں، خیر سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ الومناٹیز جو ہیں یہ بھی انہی کالے جنات دیکھیں نا، سانپ ڈستا ہے، سانپ ڈستا ہے مزہ تو نہیں آتا پر اس کی فطرت میں ڈسنا ہے. بچھو ڈستا ہے مزہ تو نہیں آتا پر اس کی فطرت میں ڈسنا ہے.
یہ کالے جنات کی دنیا یہی دنیا ہے جس کو ہم کالی دنیا بھی کہتے ہیں، کالا جادو بھی کہتے ہیں، کالے لوگ بھی کہتے ہیں، کالے روگ بھی کہتے ہیں۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اور یہ جو خوابوں میں ہمیں چھپکلی اور سانپ اور کبھی خون کی چھینٹیں اور کبھی لگتا ہے کسی نے مار دیا، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ؟ خوابوں کی 2 قسمیں ہیں۔ جی، ایک وہ ہیں جو سچے خواب ہیں، ایک وہ ہیں جو نمکین خواب ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ نمکین خواب کیا ہوتے ہیں؟ وہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمکین ہام نمکین خواب جتنے سپائسی مسالے دار چیزیں، جتنی باہر کی چیزیں، جتنی ایسی چیزیں جن کا صحت سے کوئی تعلق نہیں، مصنوعی چیزیں، ذائقے کھاتے جائیں گے تو پھر دماغ پہ وہ غبار اٹھے گا، دماغ پہ وہ تصور اٹھے گا۔ آپ میرے نقطے پہ غور ہے آپ کا؟ وہ چیز اٹھے گی۔ جی، یا پھر سارا دن انسان جس چیز کو سوچے گا تو اس کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور وہ رات کو پھر خواب میں آتا ہے۔ اس لیے کہا خواب کی تعبیر ہر بندہ نہ دے۔ ہوں، وہ یہ دیکھے کہ انسان، اس کے جسمانی عوارضات تو نہیں ایسے، یہ نفسیاتی مریض تو نہیں، اس کا معدہ ٹھیک ہے، اس کی غذا کیسے ہے۔ اور پھر بھی اگر وہ خواب ہے، مثلا ایک شخص کہنے لگے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو، بصرہ میں میں گیا تو ان کا مزار بصرہ میں ہے، حضرت رابعہ بصریہ کا ساتھ ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر کے امام تھے، اور حضرت صحیح، ابوبکر صدیق بھی خوابوں کی تعبیر کے امام تھے، صحیح، اور امام حسن بھی خوابوں کی تعبیروں کے امام تھے۔ تو ان کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ ہے۔ اچھا، تو فرمایا جلدی کر، گھر کا سامان باہر نکال، چھت گرنے والی ہے۔ نکالا تو چھت گر گئی۔ ایک دوسرا آیا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ ہے اور میں کھود نیچے خزانہ ہے۔ اچھا، دیکھیں خواب ایک ہے، خواب تو ایک ہی بالکل کہ دیکھنے والے مختلف ہیں۔ پھر خوابوں کی تعبیر میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ تعبیر کس کی ہے اور کس لیے ہے اور اس وقت کیا ہے، اس کا اس سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ وقت کا تعلق بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کیا بیان کیا؟ فرد کا تعلق بھی ہوتا فرد کا تعلق بھی ہوتا ہے، ہے اور رات کے اوقات کا تعلق بھی ہے۔ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے خوابوں کی تعبیر میں۔ اور اب یہ جو ہے خوابوں کی تعبیر پہ یقین کرتے ہیں لوگ آج کے دور میں 2024 میں؟ سچے بھی ہوئے، خواب سچے ثابت ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے چھٹی حص بہت حساس دی ہے، یا تسبیحات ذکر کرنے والے، اعمال کرنے والے ہیں، اللہ ان سے کو پہلے سے خوابوں میں سجا دیتا ہے۔ تو خوابوں کی حقیقت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ خواب بتاؤ نہ، شیئر نہ کرو اگر کوئی غلط خواب آئے تو، اس کی وجہ وہی ہے کہ جو پھر خواب کی تعبیر وہ بتا دے گا ویسا اکثر ہو جاتا ہے۔ جو کوئی بھی ہو، نارملی کوئی دوست یار جس طرح ذکر کر لیتے ہیں یار یہ خواب آیا مجھے رات کو، تو وہ جو بتا دیتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ وہ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے میں ہیں؟ عرض کر رہا ہوں اکثر وہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہا خواب بتاؤ اس کو جو اس کی تعبیر کو جانتا ہو، جو اور تعبیر کا ماہر ہو۔ صحیح، صحیح، صحیح۔ اچھا، قبالہ جادو ہی کالا جادو تھا؟ نہ، قبالہ یہ اسرائیلی جادو ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں، بنی اسرائیل، اسرائیلی سے مراد موجودہ اسرائیل نہیں، ٹھیک، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جب اللہ کی محبت سے اور نبی علیہ السلام کی نبوت سے ہٹ گئے، تو پھر نبوت سے ہٹنے کے بعد پھر سامری جیسے لوگ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری تھا، سامری جادوگر تھا، اور سامری جب جادوگر آئے تو اس نے اپنے جادو کیے، اور ہر دور میں جادوگر آتے رہے۔ روایات میں 2-3 الفاظ ہیں۔ جی، قبالہ ایک فرد کا نام ہے، ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں قبالہ ایک عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں قبالہ ایک جگہ کا نام ہے۔ صحیح، جو بھی ہے جادو کی ایک قسم ہے، صحیح، جادو کی ایک قسم ہے، اور ہر جادو کے اندر خیر بھی اللہ نے رکھ دی، شر بھی۔ جیسے ہاروت اور ماروت کو اللہ نے کہا جاؤ فرشتو جاؤ اور ان کو سکھاؤ جادو، جاؤ سکھاؤ خود، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو دیکھو یہ شر کے لیے ہے، اس کو خیر کے لیے استعمال کرنا اور شر پہ استعمال نہ کرنا۔ وہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ دیکھیں یہ آپ خیر پہ چلتے ہیں یا شر پہ چلتے ہیں۔ صحیح۔
جنات اور موکلات میں کیا فرق ہے؟ آپ حضرت جی بتائیے گا. یہ بھی ایک ہی چیز ہے. دونوں ایک ہی چیز؟ ایک ہی چیز. جنات، موکلات، آیات کے غلام، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. آیات کے غلام. ہاں، یہ فلاں آیت کا غلام ہے، فلاں اسماء حسنہ کا غلام ہے، فلاں چیز کا غلام ہے، تو یہ ایک ہی لفظ ہے. صحیح. جنات مطلب کس رنگ اور کس جانور سے ڈرتے ہیں؟ اونٹ سے، اونٹ کی ہڈی سے بہت ڈرتے ہیں. اور اونٹ کی ہڈی، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہڈی کا جادو کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو میں کہوں گا کہ ناواقفیت کی بنیاد پہ ایسا کہہ رہے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بڑی عید پہ جب ذبح ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہڈی لے جاتے ہیں گھر والے، اور اسے پتہ نہیں جو بھی کہیں نہ کہیں چھپا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں کہ کہیں جادو نہ ہو جائے. اونٹ کی ہڈی اس میں اس کے پیچھے کیا سٹوری کیا ہے، ہسٹری کیا ہے اس کی؟ ہماری جو روحانیت کی مستند کتابیں ہیں ان پہ اونٹ کی ہڈی کا تذکرہ ہے کہ جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں دیمک نہیں ہوگی، جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں جادو نہیں ہوگا، جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی نظر بد کا وار نہیں ہوگا، جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں کوئی کالی چیزوں کا وار نہیں ہوگا. اونٹ کی ہڈی کا بہت زیادہ تعلق ہے. ٹھیک ہے. اونٹ کی ہڈی، اور یہ ہماری مستند کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہیں. اور رنگ جس سے ڈرتے ہیں جنات؟ رنگ سفید. اچھا. اور اس کے بعد نیلا. یہ دو رنگوں سے ڈرتے ہیں. سفید رنگ جو ہے وہ سفید رنگ، پھر نیلا رنگ جو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری عملیات کی کتابوں میں نیلے دھاگے پہ عمل کرایا جاتا ہے، نیلے کپڑے پہ عمل کرایا جاتا ہے، اور نیلا کپڑا ہوتا ہے اور نیلا سفید کپڑا ہوتا ہے. جیسے احرام سفید ہے، کفن سفید ہے. جی. تو سفید کے ساتھ بہت نسبت ہے روحانیت کی. صحیح. اور یہ جہاں روحانیت کی نسبت ہوتی ہے وہاں شیطانیت کا توڑ ہے. روحانیت شیطانیت کا توڑ ہے. صحیح ہو گیا. اچھا حضرت جی، اکثر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے اور سننے میں ملتا ہے کہ درختوں کے نیچے آپ واش روم وغیرہ جو لوگ یوز کر لیتے ہیں مجبوراً کریں یا جس طرح بھی، ان پہ چڑیلیں آ جاتی ہیں، ان کے اوپر سایہ آ جاتا ہے. کیا اس میں بھی حقیقت ہے یا صرف یہ قیاس آئی ہیں؟ 100% سچ. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، درختوں کے سائے میں، بہتے پانی میں، کھڑے پانی میں، راستوں میں حاجت نہ کرو، اور بلوں میں حاجت نہ کرو، جانوروں کے بلوں میں. عرب کی ایک بہت بڑی ہستی تھی، انہوں نے غلطی سے بل میں پیشاب کر دیا اور وہ فوت ہو گئے، اور آواز آئی جنات نے کہ ہم نے انہیں قتل کیا. اللہ حقیقت ہے اور سچی. ایک واقعہ سناؤ درخت کے نیچے کا. جی. ایک بڑے اللہ والے تھے کہ وہ سفر کر رہے تھے، رات کا وقت ہوا تو انہوں نے جو ہے انتخاب کیا کہ یہ گھنا درخت ہے، میں اس کے نیچے سے سو جاؤں رات کو. ٹھیک ہے. تو رات کے پہر میں ان کی آنکھیں تو نہ کھولیں، کانوں سے سن رہے ہیں. ایک جن دوسرے سے کہہ رہا ہے اس بندے کو چھیڑے، پریشان کرے، چیخے گا، چلائے گا، مزہ آئے گا. اچھا. وہ شریف تھا، دوسرا جو شریف تھا کیوں چھیڑتا ہے، مسافر پردیسی ہے، اس کو سونے دے. کہ نہیں میں تو چھیڑتا ہوں. اب یہ سن رہے تھے تو انہوں نے وہیں سوتے سوتے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آخر تک زیر زبر اگر میری کمزور ہو تو اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے. یہ آیت پڑھ لی بس. دوسرا جن کہنے لگا شریف اب تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی ہے، صبح تک اس کی حفاظت کرے. مجھے کہا تھا نہ چھیڑ، کہا تھا نہ چھیڑ کر، یہ اللہ کا دوست ہے، اس نے اب جو آیت پڑھی ہے میری اور تیری ڈیوٹی لگ گئی. ہاں صبح تک اس کی حفاظت کرے. اچھا اس آیت کا ایک فائدہ بتاؤں. جی. دلہن کو جب رخصت کریں تو 101 بار یہ آیت پڑھ لیں. بیٹی کو، بہن کو جب رخصت کریں تو آیت پڑھ کے 101 بار اس پہ پھونک مار دیں اور اس کے سر پہ، چہرے پہ ہلکا چھینٹا مار دیں. یقین جانیے جھگڑے، طلاقیں، ناچاکیاں، برے نصیب، بدبختی، بے روزگاری، گھریلو تنگیاں، تلخیاں جو اس وقت معاشرے میں ایک رواج کا حصہ بن گئی ہیں، بالکل انشاءاللہ نہیں ہوں.
کیا بات ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ضرور فالو کرنا ہے. اچھا حضرت جی یہ بتائیے گا کہ جنات اور انسان کیا آپس میں شادی کر سکتے ہیں اور بچے بھی ہو سکتے ہیں کیا؟ ہماری جنات کی کتابیں ہیں، بہت محدثین نے لکھی ہیں، صدیوں پرانی کتابیں جی. عربی میں ہیں، ان کے اردو ترجمے بھی ہیں اور نیٹ میں بھی پڑھی ہیں. ان میں اس کے تذکرے ہیں کہ شادی ہو سکتی ہے. کہ شادی ہوئی اور شادی کی، اس میں سے بچے ہوئے. یعنی لیکن یہ انسان نے کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، لائک میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کسی انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. دیکھیے جو کتابوں میں تذکرے ہوئے ہیں، کیونکہ میں جنات کا بابا تو نہیں ہوں، جی. جنات میرے تابع نہیں. اچھا جنات سے میری ملاقاتیں ہوں دن رات میں یہ کرتا ہوں، میں نے دعوے نہیں کیے، لیکن جو کتابوں میں حقائق میں سنا ہے وہ تو یہی ہے کہ شادی ہوتی ہے. صحیح. میں تو دعا کروں گا آپ کی بھی ہو جائے. اللہ معاف کرے حضرت جی. نا نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ کیسے، پھر آپ مجھے بتائیے گا. حضرت جی نہیں، آپ اس حصے کو پروگرام میں کاٹیے گا نا. ٹھیک ہے حضرت جی، خیانت نہ کیجیے. ٹھیک ہوگی. پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ ہوتا کیسے ہے، پھر مجھے بھی تجربہ ہو جائے گا. پھر آئندہ کے لیے آپ جیسا کوئی آئے گا تو میں کہوں گا کہ ایک درویش میرے پاس آیا تھا، اس کے پاس چلے جاؤ. خوبصورت حضرت جی. حضرت جی اگلے سوالوں کی طرف چلتے ہیں. اصحاب کہف کا کافی ذکر کرتے ہیں آپ حضرت جی، تو کیا سب مسلمانوں کو ان کے نام آنے چاہیے؟ آ جائیں بہتر ہے، نہ آنے چاہیے تو قرآن حدیث تو ضرور آنی چاہیے. ان کے نام آ جائیں تو بہتر ہے. ان کے ناموں کا بہت زیادہ تاثیر ہے، فائدہ ہے، نفع ہے، اور خاص طور پہ کالے جادو میں، نظر بد میں، اثرات میں، بندشوں میں، لا علاج بیماریوں میں بہت اس کا فائدہ ہے. حضرت جی لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کل. بہت سی نئی بیماریوں نے جنم لے لی ہے. ان میں سے ایک بیماری ہے میگرین، آدھے سر کی درد جو ہوتی ہے لوگوں میں، اور اس کا کہتے ہیں ابھی تک علاج نہیں آیا. کوئی وظیفہ ایسا، کوئی آیت ایسی جو آپ بتانا چاہیں جس سے وہ درد ختم ہو جائے؟ یہ سائنسدانوں کی بیماری ہے. سائنسدانوں کی بیماری. یعنی وہ لوگ جو ذہن میں سوچتے بہت زیادہ ہیں، زیرک ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، یا جن کا دماغ میں سوچوں کا ہر وقت محور گھومتا رہتا ہے اور یہ ہمیشہ بائیں طرف ہوتی ہے، سر کے ایک طرف. ٹھیک ہے. اسے درد شقیقہ بھی کہتے ہیں. درد شقیقہ. جی. اور یہ اکثر اس وقت بھی ہوتی ہے جب سورج ابھرتا ہے، یعنی سورج نکلتا ہے. پھر یہ درد قے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. قے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا دیتا ہوں، بڑے تجربے کیے میں نے، اس پہ بہت فائدہ ہوا، اور ایک وظیفہ بھی دیتا ہوں. جی. سونف 50 گرام، سفید زیرہ 50 گرام، خشک دھنیا 50 گرام، چھوٹی الائچی 50 گرام اور مصری 250 گرام. یہ کوٹ پیس لیں. 1 چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد لیں. 1 چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد. ٹھیک ہے. یہ چند دن چند ہفتے لیں. اس کے اور اس دوا کے بڑے فائدے ہیں، لیکن درد شقیقہ میں بہت لاجواب ہے. صحیح ہو ایک درخواست. دوسری یہ ہے، درد شقیقہ کے لیے نا آپ جس طرف درد ہے اس طرف شہادت کی انگلی رکھیں. ٹھیک ہے. اور شہادت کی انگلی رکھ کے آپ 40 بار کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تصور میں اس انگلی پہ پھونک ماریں. صحیح. انگلی نہ ہٹائیں. جی جی. اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اور اس کے بعد جب 40 دفعہ پڑھ لیں، انگلی ہٹا کے پھونک مار کے پھر ایک دفعہ اس سے کلمہ لکھ دیں. صحیح. چند بار کریں، پھر زندگی بھر نہیں ہوتا. کچھ عرصہ کر لیں، زندگی بھر پھر درد نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ اس کا بہت میں نے طاقتور علاج بتایا. صحیح ہو گیا. اچھا جی. اچھا حضرت جی کچھ لوگوں کو اولاد کا بڑا مسئلہ ہے کہ اولاد نہیں ہوتی. بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کروا لیا، بہت سے کلینکس میں جا کے دکھا لیا، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہسبینڈ میں پرابلم ہے یا اس کی وائف میں پرابلم ہے. تو اس کے لیے حضرت جی کچھ؟ اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ. یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ بہت کثرت سے پڑھے، شوہر بیوی روزانہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، ورنہ ایک پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے. ایک تو یہ چیز ٹھیک ہے اولاد کے لیے. اور دوسرا، چاند کی پہلی سے لے کر، یعنی جب چاند
نظر آئے جی 14 تک. پہلے دن ایک بار صورت والشمس، دوسرے دن 2 بار، تیسرے دن 3 بار، 14ویں دن 14 بار. ٹھیک ہو گیا. ہر مہینے یہ عمل کرے. ایک دوسرا، جب چاند نظر آئے تو چاند کی پہلی سے لے کر 7 تک روزانہ ایک بار صورت بقرہ پڑھے. صحیح ہو گیا. پہلی سے لے کر 7 تک، یعنی ہر مہینے 7 دن روزانہ ایک بار صورت بقرہ پڑھے. تو اس سے فاقہ ہوگا انشاءاللہ. اور بے اولادی میں نے دیکھی ہے، اس سے بہت نفع ہوتا ہے. ایک دوا ضرور بتاؤں گا اگر آپ کہیں گے جی بے اولادی کے لیے. جی ایک دوا ہے انار کے چھلکے، انار جی بلگری، انار کے چھلکے، بلگری، جو ہڑ، کالی ہڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. 50 گرام لیں، پیس لیں، توے پہ دیسی گھی پہ اس کو بریاں کر لیں، جلے نہیں. ٹھیک ہے. بس یہ آدھی چمچ یا چوتھائی چمچ دن میں 2-3 دفعہ یہ چند دن چند ہفتے استعمال کرائیں. جن کا حمل نہ ہوتا ہو، خاتون کے لیے ہے، مرد بھی کرے، عورت بھی کرے. چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، بہت بہت تجربہ شدہ ہے. صحیح ہو گیا. حضرت جی شوگر کا جن لوگوں کو مسائل ہیں اور انسولین کے بعد بھی شوگر ہائی رہتی ہے اور بڑے پرابلمز ہیں، زخم ہو تو زخم ٹھیک نہیں ہوتے، انگوٹھا کٹ گیا کسی کا تو کسی کی بازو کٹ جاتی ہے تو کسی کو اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے کوئی اس طرح کی چیز، کوئی ٹوٹکا؟ اصل میں شوگر مرض تو نہیں، شوگر تو اصل میں 2 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک بہت زیادہ کھانے سے، ٹھیک ہے، اور بے دریغ کھانے سے اور بے ترتیب کھانے سے، اور دوسرا ذہنی ٹینشن اور ذہنی دباؤ، تناؤ، کھچاؤ سے. شوگر 2 وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں وجوہات میں پہلے نظر رکھیں، ان دونوں وجوہات کو دیکھیں کہ کیا ان دونوں وجوہات پہ ہماری نظر ہے، اس پہ قابو ہے. ایک اللہ والے کی بات سنا، جی فرماتے تھے جہاں انسان کی کوشش ختم ہو جائے وہاں خود رب کی تقدیر ہے. کوشش پوری کر لے، پابی اللہ پہ چھوڑ دے، کبھی شوگر ٹینشن کا مریض نہیں بنے گا. جہاں انسان کی کوشش ختم ہو جاتی ہے، کوشش پوری کر. دنیا کو اللہ نے اسباب کی راہ بنایا ہے، جی اسباب کی دنیا. ایسے ہی آگے پھر رب کی تقدیر ہے، اللہ کا امر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ. بے شک. پھر اللہ پہ چھوڑ دے. پھر یہ نہ کہے کہ وہ یہاں نکل گیا، میں یوں رہ گیا، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. اب اگلی بات دوا کی ہے. جی شوگر کے لیے میں آپ کو دوا بتاؤں گا. گل سرخ، گل نیلوفر، نیلوفر کے پھول، اس کے پھول، گلاب کے پھول، جسے گل سرخ کہتے ہیں. جی گل گوزبان، ٹھیک ہے. اناب، سپستان، بہی دانہ، یہ سب ہم وزن ہو، مثلا 100 گرام، 50 گرام ٹھیک ہے. لے لیں، یہ سب ہم وزن ہو. جتنا یہ ہم وزن ہے، جتنا یہ ہم وزن ہے، اس کے ہم وزن آپ تخم کاسنی لے لیں. صحیح ہو گیا. اس کو صاف کر لیں، پتھر کنکر سب کو. اب ان کو پیس لیں. اب یہ 1 چمچ صبح دوپہر شام لیں پانی کے ساتھ. سردی ہے گرم پانی سے لینا ہے، گرم دودھ سے لینا ہے. گرمی ہے تازہ پانی، تازہ دودھ سے لینا ہے. یہ جن کی انسولین یا جن کی بہت زیادہ شوگر، اس میں بہت نفع رہتا ہے، بہت نفع ہوتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے. بلڈ پریشر کے لیے بھی یہی بہت اچھا رزلٹ ہے اس کے. بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھا نتیجہ ہے. بلڈ پریشر کے لیے بھی اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے. حضرت جی جن لوگوں کو جوڑوں کے مسائل رہتے ہیں اور پٹھے کھینچے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیسنز بھی کھا رہے ہیں، سپلیمنٹس بھی لے رہے ہیں، لیکن یہ کھچاؤ سا رہتا ہے، تناؤ سا رہتا ہے، کندھے کھینچے رہتے ہیں، آنکھیں کھینچی رہتی ہیں، اور ڈاکٹر کو چیک کرایا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، سٹریس بھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے. پھر اس کا کیا حضرت جی کچھ نسخہ ہے، کوئی وظیفہ؟ نہانے کے بعد تولیہ چھوڑ دیں، پر کندھے ٹھیک ہو جائیں گے، پٹھے ٹھیک ہو جائیں گے، اعصاب ٹھیک ہو جائیں گے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ آپ نے جو کی ہے. تولیہ چھوڑ دیں. کیا کریں آپ؟ سب سے بہترین سرسوں کا تیل ہے، ورنہ کوکونٹ آئل، گری کا تیل ہے. جی اس کو سر پہ مالش کریں، ہلکی ہلکی تیل لے کے، اور گیلے جسم پہ. ٹھیک ہے. گردن کی، کانوں کی، یعنی کشتی لڑیں. میں اس ہے. کو کہتا ہوں کشتی. صحیح ہے. بازوں کی، سینے کی،
ان کی، ان حصوں کی، ان حصوں، خوب مالش کریں. اس کے بعد کوئی رف سے کپڑے پہن لیں، تھوڑا بہت تیل لگے تو اس کو لگ جائے. ٹھیک ہے. آپ اس دن اپنی زندگی کی تازگی دیکھیں. واہ. یہ آپ تمام لوگوں نے کر کے دیکھنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ افاقہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ تمام باتیں آپ لوگوں کے لیے پوچھی جا رہی ہیں. یہ وظیفے حضرت جی آپ لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے اور آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے. اچھا حضرت جی آگے چلتے ہیں. کئی لوگوں کو دانتوں کے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، منہ سے ہر وقت اسمیل آتی رہتی ہے. ڈینٹسٹ تو ٹھیک ہے، اس کا حل ہے ہی، لیکن اس کا مین کوئی اس طرح کا جو درد ختم ہو جائے، کسی کو درد ہو رہی ہے بہت شدید، رات کا پہر ہے اور فوراً سے اس کو اس ٹائم مل نہیں رہا کوئی ڈاکٹر وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیز؟ 2 روایات ہیں، دونوں جمع کروں گا. جی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہی فرمان ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ ناگر موتھا ایک جڑ ہے. ناگر موتھا ٹھیک ہے. دوا ہے، صحیح. پنساری ہربل سٹور سے عام مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو باریک پیس لیں، بالکل کپڑے سی طرح چھان لیں، منجن کی طرح استعمال کریں. جو کہتے ہیں کہ میری دانتوں کو دنیا کی کوئی دوا اثر نہیں کرتی، ٹھنڈا گرم لگتا ہے، دانت ہلتے ہیں، مسوڑے ہیں، پائیویریا ہے، بدبو ہے، ریشہ بہتا ہے، دانتوں کو ملیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہلکے نیم گرم پانی سے کلی کریں دن میں چند بار. دوسری چیز یہ ہے، ہمیشہ دانتوں سے بو دانتوں کی وجہ سے 10% آتی ہے، معدے کی وجہ سے 90% آتی ہے. اور یہ ان کی بو آتی ہے منہ سے جو بے طریق کھاتے ہیں، بے ترتیب کھاتے ہیں اور باہر کی چیزیں کھاتے ہیں. اور پھر باہر کی چیزیں آپ گھر بھی بناتے ہیں. صحیح ہے. اب تو ہمارے گھر بھی سادہ چیزیں بننا ختم ہو گئی. انہیں یہ ہم خود بنا لیتے ہیں، ٹی وی سے دیکھتے ہیں، خود بنا لیں. صحیح ہے. تو یہ غذاؤں کا زندگی پہ اثر ہے. صحیح ہو گیا. حضرت جی بچوں کو نظر بد سے کس طرح سے بچایا جائے؟ جب بھی دیکھیں نا بچوں اور تصویریں وغیرہ لگانی چاہیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بچوں کی؟ بڑی عجیب بات بتائی آپ نے، بڑی عجیب. میں کراچی میں ابھی گیا تھا، میرا ہر سال کراچی میں جانا ہوتا ہے، بعد کو سال میں 2 دفعہ. ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا جی بچے کی تصویر ہم نے لگائی، خوبصورت بچے کی. ہم بچے کو لے کے جا رہے تھے، فٹ پاتھ کے قریب سے گزر رہے تھے، بچہ کندھے پہ تھا. گاڑی گزری اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سی بوری باہر نکلی ہوئی تھی، اس کا حصہ چھوٹا سا، بس وہ بچے کو لے کر یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. النظر حق، العین حق، یہ والا بیڈ آئی. اللہ اکبر. نظر زندگی کا حصہ ہے اور نظر خطرناک. تو بچوں کو جب بھی دیکھیں، بچے نہیں، بیوی، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، اور جب بھی دیکھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا. آپ کی محبوب چیز کوئی گاڑی ہے، گھر ہے، آپ کا بچہ ہے، بیوی ہے، کوئی محبوب چیز ہے، اور جسے یہ پڑھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو وہ ماشاءاللہ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن یہ دعا طاقتور ہے، وہ بھی ماشاءاللہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو یہ دعا ہے یہ بہت طاقتور ہے. صحیح ہو گیا. جی. بہت شکریہ عزیز جی آپ کے وقت کا، آپ کی تمام تر باتوں کا لوگ افاقہ بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور ہم بھی دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اسی طرح آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.